الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے مقام۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ مقام کسے کہتے ہیں۔ مقام کے معنی جگہ۔ کوئی شخص کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مقام ہے۔ عام طور پر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصطلاح تصوف میں اس کے معنی الگ ہیں۔ ویسے تو مقام کے معنی ہے جگہ۔ مثلا آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ مقام ہے، ہر شخص اپنے مقام پر بیٹھا ہے۔ لیکن اس نشست میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم تصوف کے حوالے سے کرتے ہیں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ قشیریہ میں مقام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آداب صوفیہ کی اس منزل کو مقام کہتے ہیں جسے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل کرتا۔ ویسے تو مقام کے معنی جگہ ہے نا، لیکن اصطلاح تصوف میں رسالہ قشیریہ کے مطابق مقام آداب تصوف میں اس منزل کو کہتے ہیں جسے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حاصل کرتا۔ جب آپ نے راہ سلوک میں قدم رکھا تو اب اس میں درجے اور مرتبے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سالک، جو راہ سلوک طے کر رہا۔ اب آپ سب جو ہیں، جب آپ بیت ہو گئے اب آپ سالک کہلائیں گے، اور جس پر آپ چل رہے ہیں، یعنی جو جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ نے اس کو اپنے ورد میں رکھا، اس کو پڑھا، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ آپ راہ سلوک طے کر رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں تو آپ ہوئے سالک، اور جس راستے پر چل رہے ہیں اسے کہیں گے راہ سلوک۔ تو سب سے پہلا درجہ سالک، جب بیت ہو گئی اب آپ سالک ہیں۔ اب اس میں درجے مرتبے ہیں، عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، جس نے جتنی محنت کی ویسے مقامات حاصل کر لیں، اور یہ ہر فیلڈ میں ہے۔ دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں، کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، جتنی محنت انسان کرے گا اتنے درجے حاصل کرے گا، اتنے مرتبے حاصل کرے گا، اتنی ڈگریاں اسے ملیں گی۔ جیسی کوالیفیکیشن ہوگی ویسا ہی عہدہ ہوگا۔ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک چپڑاسی ہے، اس کو مینیجر کیوں نہیں بنا دیا جاتا؟ کوالیفیکیشن نہیں، تعلیم نہیں، اس کا مقام وہی ہے کہ دروازے پر کھڑا رہے۔ جس نے اور تعلیم حاصل کی کلرک بن گیا، اور تعلیم حاصل کی مینیجر بن گیا، اور آگے بڑھا تو جنرل مینیجر بن گیا، اور بڑھا تو ڈائریکٹر بن گیا۔ دنیاوی طور پر ہے نا۔ اسی طرح اس راہ سلوک میں جب آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اسے بھی اسی طرح مقامات ملتے ہیں، اسے بھی اسی طرح درجات ملتے ہیں، اور وہ روحانی طور پر یہ منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سالک ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے ولایت کے کسی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم۔ لیکن اب یہ مقامات ملیں گے کیسے؟ یہ درجات ملیں گے کیسے؟ یہ مراتب حاصل کیسے ہوں گے؟ یہ غور کرنے کی بات۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، نقبا ہیں، نجبا ہیں، صاحب وقت ہیں، یہ سارے درجے مرتبے ہیں نا۔ لیکن ہمیں کیسے ملے؟ اور جن کو مل چکے انہیں کیسے ملے؟ اب یہ دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کیسے مل سکتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ جن کو یہ درجے مرتبے مل چکے کیسے ملے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے نا، انہوں نے بھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے بھی عبادت کی۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، درجے مرتبے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک طریقہ ہے عبادت اور ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، مجاہدہ، چلہ کشی، نفس کشی، ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ لوگوں نے کیا اور درجے مرتبے حاصل ہوئے۔ اور دوسرا طریقہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم، 1 منٹ میں ادھر سے ادھر پہنچا دی، یہ بھی ہے۔ اب کون سا طریقہ چاہیے؟ آپ سوچیں گے نہیں نظر کرم ہو جائے تو اچھا ہے، کون عبادت ریاضت کرے گا، کون اس چکر میں پڑے گا۔ دونوں طریقے بتا دی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ جب وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پہلے والا مقام اسے بہت نیچے نظر آتا ہے، ارے یہ تو کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ پھر اور اوپر بڑھا تو اب جس پر ہے وہ اس کو اور نیچے نظر آئے گا، پھر اور اوپر جائے گا تو پہلے جس پر تھا وہ اور نیچے نظر آئے گا۔ انسان کی فطرت میں ترقی ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوشش کرنا چاہتا ہے، میں آگے بڑھ جاؤں، ترقی کر جاؤں، فطری چیز ہے۔ اسی طرح اس لائن میں راہ سلوک میں جب انسان ترقی کرتا ہے تو پہلا درجہ اسے بہت کم نظر آتا ہے کہ یہ تو بہت ہی نیچا مقام تھا، میں تو اس سے اور بلند ہو گیا، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ترقی کرتا رہتا۔ اب دیکھیے ان بزرگان دین نے کیسے حاصل کیا۔ دو سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے نا، ایک تو یہ کہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ اب پہلے یہ سمجھو کہ انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، قطب الاقطاب، نقبا، نجبا، صاحب وقت، یہ سارے درجے مرتبے ہیں تصوف کی اصطلاح میں۔ جب آپ اس میں آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ درجے مرتبے کیا ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ لوگ اپنے مقامات پر رہتے ہوئے کیا کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھے کہ انہوں نے کیسے حاصل کیے۔ انہوں نے کیا کیا، عبادت و ریاضت کی، تقوی و پرہیزگاری اختیار کیا، مجاہدہ کیا، سب کچھ کیا، اور اپنے شیخ کو راضی رکھنے کی کوشش، ہر وقت ان کی رضا میں لگے رہے۔ جب دریائے کرم جوش میں آ گیا، ایک نظر ڈالی زمین سے آسمان پہ پہنچا۔ غوث اعظم نے چور کو ابدال بنا دی، کہاں ایک چور اور کہاں ابدال۔ چوری کرنے آیا، ولایت لے کر چلا گیا، فرمایا غوث کے در پہ آیا تو خالی کیوں جائے، کچھ لینے ہی آیا ہے نا۔ فلاں مقام پہ ابدال کا انتقال ہو گیا، ایک نگاہ ڈالی، ابدال بنایا، اڑا دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، دونوں کام کی، عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، طہارت اور پاکیزگی، یہ سب اختیار کیا۔ اس کے بعد پیر و مرشد کی نگاہ کرم کے محتاج رہے، منتظر رہے، تمنائی رہے، کسی طرح ایک نگاہ کرم ہو جائے، پہنچ جائے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے نا، ایک چیز ہوتی ہے قابلیت، میرٹ، اور ایک ہوتی ہے سفارش۔ یہ دو چیزیں چلتی ہیں۔ یا تو آدمی میں اتنی قابلیت ہو، اتنی ایجوکیشن ہو اس کی کہ اس کے ڈاکومنٹ دیکھ کر ہی اس کو پہنچا دیا جائے کہ بھئی فلاں مقام پر اس کا عہدہ یہ ہے، جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کو واقعی اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہونا چاہیے، جنرل مینیجر ہونا چاہیے، یہ معمولی عہدے پہ نہیں ہوگا، ویل ایجوکیٹڈ ہے۔ اور ایک سفارشی، کہیں سے فون آ گیا، یہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، اس کو کر دو، وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے وہ دیکھے گا نہیں، کر دے گا، کیونکہ فون جس کا آیا ہے وہ پاورفل ہے۔ اور آج کل ہو ہی یہی رہا ہے، میرٹ کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بڑی بڑی ڈگریوں والے بیچارے ادھر سے ادھر پھر رہے، یا تو فون چل رہا ہے یا پھر دوسرا کام چل رہا ہے۔ اور دوسرے کام سے تو سرکار نے منع فرمایا لینے دینے والا دونوں جہنمی، اس سے تو بچنا چاہیے۔ سفارش چلتی ہے، اور سفارش اس لائن میں بھی چلتی ہے۔ اگر پیر و مرشد سفارش کر دے تو ہم جیسے نالائق بھی پہنچ جائیں، سفارش ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرٹ تو ہے ہی نہیں، نہ قابلیت ہے، نہ اعمال ایسے ہیں، نہ افعال ایسے ہیں،
نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ تقوی پرہیزگاری، کچھ نہیں ہے. ہاں ان کی سفارش پر بھروسہ، سفارش کر دیں گے نکل جائیں. ادھر سے اشرف المشائخ سفارش کر دیں گے، ادھر سے قطب ربانی کر دیں گے، ادھر سے مخدوم سمنانی کر دیں گے، ادھر سے غوث جیلانی کر دیں گے، کام ہو جائے. سفارش. اب کیا ہوا، ان لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے یعنی کسی کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے سفارش کی اور بارگاہ رب العزت میں وہ قبول ہوئی. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ، آپ کے صاحبزادے کا نام تھا حضرت شاہ نور الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ. تو جب مخدوم پاک وہاں پہنچے تو ظاہر ہے پیر و مرشد اپنے ہر مرید کو جانتا ہے، اس کی کتنی قابلیت ہے، کتنی استعداد ہے، یہ کتنا آگے بڑھے گا، کہاں پہنچے گا، یہ بھی جانتا ہے. مرید تو سمجھتے ہیں نا پیر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن پیر سب جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے. کچھ پڑھ رہے ہو، ہاں جی ہاں سب پڑھ رہے ہیں، برابر پڑھ رہے ہیں، اب پیر کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا. تو یہ بات ہے. خیر بہرحال اب ان کو پتا تھا کہ یہ میرا مرید سید اشرف جہانگیر سمنانی ایک وقت آئے گا کہ یہ مقام غوثیت پر فائز ہوگا. پہلے سے بتا دیا، بلایا اور فرمایا فرزند اشرف، جب تمہیں مقام غوثیت عطا ہو تو میرے صاحبزادے نور الحق کے لیے مقام قطبیت کے لیے کوشش کرنا. یہ پتا تھا کہ مقام غوثیت پر یہ پہنچیں گے. کہا ٹھیک ہے. مخدوم صاحب خود فرماتے ہیں میرے شیخ نے یہ مجھ سے فرمایا اور اس فقیر حقیر نے حضرت سے وعدہ کر لیا، اور جب اس فقیر کو بارگاہ رب العزت سے اور میرے مرشد کی نگاہ کرم سے مقام غوثیت عطا ہوا، اس فقیر نے سفارش کر کے اپنے مخدوم زادے پیر زادے کو مقام قطبیت پر فائز کرا دیا. سفارش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قبول ہو گئی. غوث نے مقام غوثیت پر پہنچنے کے بعد مقام قطبیت کے لیے کوشش کی، بارگاہ رب العزت میں قبول ہو، قطبیت کے مقام پر فائز کرا دیا. پتہ چلا کہ یہ بزرگان دین اولیاء کاملین بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ رسالت میں اور اپنے مشائخ ما سبق یعنی جو گزر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنے مریدوں کی سفارش کرتے ہیں، اور ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی ہے، اور ان کی سفارش سے درجات و مراتب بھی ملتے ہیں. لیکن کسی نے اپنی زندگی میں اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا. ہر ایک کا ایک مقام تھا، مرتبہ، درجہ. یہ نہیں بتائیں کہ میرا مقام غوثیت ہے، یہ نہیں بتائیں کہ میرا مقام قطبیت ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں. دادا حضور قبلہ نے قطب ربانی تھے، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہوں. وصال کے بعد جب تدفین ہوئی، قبر میں اتارا گیا، سلیب رکھ دیا گیا، اس وقت ایک مجذوب ظاہر ہوا جن کے بال گر سے اٹے ہوئے، داڑھی پر گرد و غبار، عجیب کیفیت ہے، اور وہ کہتے ہیں ہٹاؤ، کھولو کھولو، مجھے زیارت کرنی ہے. اب حضور قبلہ موجود ہے، سارے علماء موجود، مشائخ موجود. اب انہوں نے دیکھا کہ سلیب رکھ دیا، آپ کیسے کھولیں؟ بڑے بڑے علماء موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں کھول دو. سلیب ہٹایا گیا، چہرے مبارک سے کفن ہٹایا گیا، تو وہ ایسے قبر میں جھکے اور زیارت کی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے. تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دو. بند کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص جس کو تم نے دفن کیا ہے یہ قطب ربانی تھا، یہ مقام قطبیت پر فائز تھا، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. اور اس کے بعد لوگ تدفین میں لگ گئے. مٹی دی جاتی ہے، پانی ڈالا جاتا ہے قبر پہ، پھر پھول چڑھائے جاتے ہیں، پھر فاتحہ پڑھی جاتی. اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. سب نے دیکھا کہاں گئے، کسی نے کہا یہاں کھڑے تھے، کسی نے کہا یہاں کھڑے تھے، کسی نے کہا وہاں کھڑے تھے. کہاں سے آئے، کدھر چلے گئے، کسی کو نہیں پتا.
اور اس میں ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی گلی میں گھس گئے ہوں، بالکل یہ میدان تھا، جنگل تھا کہ کوئی آدمی جائے تو دور تک جاتا ہوا نظر آئے. بھیجا گیا بتانے کے لیے کہ یہ شخص قطب ربانی. اپنی زندگی میں نہیں بتایا، چھپایا اپنے آپ. حالانکہ کئی چیزیں ظاہر ہوئیں، کئی کرامات ظاہر ہوئیں کہ ڈاکٹر نے جب قلب پہ آلہ رکھا تو صاف اللہ اللہ کی آواز اس نے سنی، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا مریض نہیں دیکھا کہ جس کے دل سے اللہ کی آواز آئی. اللہ کا اتنا ذکر کیا کہ قلب بھی ذاکر ہو گیا. پھر زبان نہیں، دل سے ذکر ہو رہا ہے. ہم تو زبان سے کرتے ہیں، وہ دل سے ذکر کر رہے ہیں. اصل یہ ہے سلطان الاذکار جاری ہو گئے، اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا. حضرت سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک مرید حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، دونوں کا مزار مبارک دہلی میں قریب قریب، اور ان دونوں کی محبت مشہور ہے، مثالی ہے. پیر اور مرید کی محبت، حضرت امیر خسرو اور حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء. ہر محبت سے زیادہ پیر کی محبت اپنے دل میں مشہور. ایک دن یہ پہنچے پانی پت ایک جگہ ہے انڈیا میں. وہاں پر ایک بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اپنے زمانے کے جلیل القدر بزرگ. ان کی ہسٹری الگ ہے، ہم کسی نشست میں بیان کریں گے. ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا امیر خسرو، ہم نے تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا. اب یہ خاموش ہو گئے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے. حضور کی محفل میں میرے پیر کو نہیں دیکھا. آ گئے وہاں سے مغموم، آ کے محبوب الہی کی محفل میں بیٹھے. انہوں نے کہا امیر خسرو کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، کیوں غمزدہ ہو؟ ان کو پہلے ہی پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. بو علی شاہ نے یہی کہا ہے نا کہ تمہارے پیر کو حضور کی محفل میں نہیں دیکھا. ہاں حضور یہی کہا ہے. جاؤ پانی پت، ہم جا رہے ہیں حضور کی محفل میں، تم ان کے لے کے پہنچ جاؤ. ایسا لگتا ہے کہ محفل وہیں ہو رہی، جیسے کہیں جلسہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں آپ بھی پہنچے، ہم بھی پہنچ رہے ہیں گاڑی میں. بزرگان دین کے محافل آج بھی اسی طرح ہو رہی، روحانی طور پر اسی طرح ہو رہی، اور یہ اسی طرح ان محافل میں شریک ہو رہے. یہ پھر پہنچ گئے پانی پت. وہاں جب پہنچے تو ان کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا چلو میں تیار ہوں. نہ ان کو بتانے کی ضرورت، نہ ان کو بتانے کی ضرورت. روحانی وائرلیس پہلے ہی ہو گئے. دونوں نے ہاتھ پکڑے، آنکھیں بند کی، اور جب آنکھ کھولی تو مسجد نبوی میں، اور دیکھا کہ پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی، ایک سے ایک بڑھ کر ولی، غوث، قطب، ابطال سارے بیٹھے. اور سامنے دیکھا کہ منبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، خطاب فرما رہے. اب انہوں نے دیکھا مسجد میں چاروں طرف دیکھا، ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو اور حضرت بو علی شاہ قلندر، یہ دونوں ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھا پوری مسجد میں نہیں، سرکار خطاب فرما رہے ہیں، سب بیٹھے. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت امیر خسرو سے، دیکھو میں نے کہا تھا نا حضور کی محفل میں تمہارے پیر کو نہیں دیکھا، یہ سرکار کی محفل ہے، کہاں ہیں تمہارے پیر؟ اب یہ بڑے مغموم ہوئے کہ واقعی یہاں تو نظر نہیں آیا، حضرت نے تو فرمایا تھا تم ان کو لے کے چلو، ہم پہنچ رہے ہیں. گھومتے گھومتے ایک زینہ نظر آیا، انہوں نے کہا اوپر چلتے. جب اوپر چڑھے تو وہاں بھی وہی مجمع، ویسا ہی مجمع، اور وہاں بھی سرکار خطاب فرمایا. اب وہاں یہ گھوم رہے مسجد میں، ڈھونڈا وہاں بھی نظر نہیں آئے. دیکھو میں نے کہا تھا تمہارے پیر نہیں ہے حضور کی محفل میں. انہوں نے کہا اور اوپر چلو، پھر زینہ تھا، پھر اور اوپر چلے گئے. یعنی یہ مسجد نبوی جو نیچے ہے ایسے ہی اوپر بھی ہے. نیچے تو ہم جیسے گناہگار ہیں نا، اوپر تو اولیاء، اقطاب، اغواص، ابدال کتنے ہوں گے، جس کا جیسا درجہ ہے وہ وہیں پر ہو. اور اوپر گئے، اسی طرح اوپر چلتے گئے. جب چوتھی یا پانچویں منزل پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر جب دیکھا تو وہاں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے قدموں میں حضرت محبوب الہی بیٹھے.
وہاں پر حضرت امیر خسرو نے دیکھا، کہا ابو علی شاہ دیکھو یہ ہے میرے پیر کا مقام. تم کہتے ہو حضور کی محفل میں نہیں ہے، حضور کے قدموں میں تو میرا پیر بیٹھا ہے. وہاں یہ بیٹھے ہیں. بس امیر خسرو پر کیفیت طاری ہو گئی، آنکھیں بند کر لی، جھومنا شروع کر دیا. نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. میں کس مقام پر تھا رات کو مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما. اس محفل میں سرکار تھے. پوری فی البدی نظم کہہ دی، اشعار کہہ دی، یہ منقبت کہہ دی. فی البدی یہ ہے میرے پیر کا مقام. ہر ایک کا جیسا درجہ، جیسا مرتبہ، ویسا ہی اس کا عہدہ، ویسا ہی منصب. کبھی ظاہر نہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے. سرکار کے قدموں میں بیٹھے، اور حقیقت یہی ہے ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ، یہی سب سے بڑا مقام. تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین درجے مرتبے رکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنی زبان سے ظاہر نہیں کیا. رات میں جب سب سو جاتے ہیں اور یہ اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ نوافل پڑھتے ہیں، یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اسی میں ان کے درجے مرتبے بلند ہوتے رہتے. کوئی غوث بنتا ہے تو کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی نقبا، نجبا، کوئی صاحب وقت. جیسی محنت، جیسی کوشش، جیسی ریاضت، اور ایک بار اور کہہ دوں جیسی سفارش ویسا ہی ہوتا. انہوں نے سفارش کر دی، مل گیا مرتبہ. تو سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا یہ مقام ہے، تو پھر ان کے پیر کا کیا مقام ہو؟ بابا فرید. اور بابا فرید کے پیر قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر ان کو دیکھو تو سلطان الہند نظام الدین اولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اور ان کو دیکھو تو خواجہ عثمان ہارونی کا کیا مقام ہوگا؟ ایک سے ایک اوپر بڑھتے چلے جاؤ. جب ان کا یہ مقام ہے تو پھر ان کا کیا مقام؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ درجے مرتبے عطا فرماتا ہے. اور پھر ان کی نظر میں یہ دنیا ہیچ ہے، اس دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے. اس لیے وہ جانتے ہیں حقیقت وہ ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل زندگی وہی ہے جو دائمی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. اور دنیاوی درجے، دنیاوی مراتب، دنیاوی مناصب، عہدے جتنے بھی ہیں سب ختم ہونے والے. اور آپ دیکھ لیں ہر ایک کی مدت ہے. وزیر اعظم ہے تو اس کی بھی مدت ہے، 4 سال، 5 سال، کوئی خود ہی رہ جائے 10 سال، لیکن کبھی نہ کبھی ختم. باطنی عہدے اور منصب کی کوئی مدت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں بتایا کہ غوث اعظم کا جو منصب ہے وہ 10 سال کے لیے، اس کے بعد کوئی اور بنے گا. نہیں، غوث اعظم جب سے غوث اعظم ہے قیامت تک کے لیے. غریب نواز سلطان الہند ہے قیامت تک کے لیے. سید اشرف جہانگیر سمنانی غوث العالم ہیں قیامت تک کے لیے. شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الفسانی ہیں قیامت تک کے لیے. یہ درجے مرتبے ہیں، اور یہ درجے مرتبے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتے، بزرگان دین کی سفارش سے ملتے ہیں. اور عبادت و ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی، نفس کشی، یہ سب کرنے کے بعد ملتے ہیں. اور جب درجہ ملتا ہے تو وہ چھنتا نہیں ہے، پھر وہ ہمیشہ اس درجے پر رہتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ درجے ان کو کیسے ملے. لیکن وہ درجہ ملنے کے بعد کبھی کسی نے نہیں کہا میں غوث ہوں مجھے مانو. قطب الدین بختیار کاکی نہیں فرمایا میں قطب ہوں مجھے مانو، نہیں. غریب نواز نے نہیں کہا میں سلطان الہند ہوں مجھے مانو، نہیں کہا ہم کچھ نہیں، ہم تو فقیر. کبھی جادوگر سے مقابلہ بھی ہوا، اس نے کہا بابا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ غریب نواز نے فرمایا فقیر میں کوئی کمال نہیں. اس نے کہا میرے اندر یہ کمال ہے. فرمایا اچھا کیا کمال ہے؟ کیا تو بتا تیرے اندر کیا کمال ہے؟ فرمایا میرے اندر یہ کمال ہے جو کمال تو دکھائے گا میں اس کو ختم کر دوں، بس یہ کمال ہے. اس نے ہرن کی کھال پھینکی، فضا میں معلق ہو گئی، بیٹھ گیا اور اڑا، اڑنے لگا. بابا میں جا رہا ہوں. فرمایا چلے جاؤ. چلا گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. آپ کی جوتیاں کھڑاویں لکڑی کی جو پڑی تھیں ان کی طرف دیکھا. غریب نواز نے کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جہاں ملے مارتے ہوئے لے آؤ. وہ جوتیاں اڑتی ہوئی چلی گئیں، اور جہاں تھا اس کے سر پہ پڑی اور لا کے قدموں میں ڈال دیا. غریب نواز نے کمال بے نیازی سے فرمایا یہ کمال ہے تیرے اندر، یہ تو فقیر کی جوتیوں میں، یہ تو فقیر کی جوتیوں میں ہے، یہ کمال ہے. میں گر گیا نہیں حضور،
معافی چاہتا ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گیا. یہ ہے بزرگان دین کا مقام. کبھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اپنے مرتبے کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اپنے عہدے منصب کو ظاہر نہیں کیا، کبھی اپنے اختیار کو ظاہر نہیں کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، درجے مرتبے پاتے رہے. پہلے ہم کسی نشست میں یا شاید عرس کی محفل میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف شفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ہم نے ایک دن ان سے پوچھا آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کیا مقام ہے؟ دادا حضور تو قطب ربانی، آپ کا کیا مقام ہے؟ خاموش. نہیں تو پتہ چل جائے کہ کیا مقام ہے، کسی اور کو نہیں بتائیں گے. خاموش رہے. لیکن اس کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا، کہا مقام تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. جو بزرگان دین کی بات ہوتی ہے کہ اپنے مقام کو چھپاتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، فقیر حقیر ہیں بالکل. صرف اتنا سمجھ لو کہ یہاں پر جس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ جب تک یہاں حاضری نہ دے اس کو روحانی طور پر عہدہ نہیں ملتا. جب تک یہاں حاضری نہ دے روحانی طور پر اس کو عہدہ نہیں ملتا. بھائی یہ مقام ہے ہمارا اور کوئی مقام نہیں. جب ڈیوٹی ان کی مرضی سے لگے گی تو پھر مقام کیا ہوگا؟ چھپایا اپنے آپ کو، خدا نے ظاہر کر دیا. وہ چھپاتے رہے وہ ظاہر کرتا رہا، یہ مٹاتے رہے وہ باقی رکھتا رہا. تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی بزرگ نے، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، نقبہ میں سے ہو، نجبہ میں سے ہو، کوئی بھی ہو، کبھی بھی اپنے مقام کو ظاہر نہیں کرے. اب دوسرا سوال کہ ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. ان کو تو مل چکا، ہمیں کیسے ملے گا؟ آپ لوگ چاہتے ہیں مقامات؟ چاہتے ہیں تو پھر کام بھی وہی کرنے پڑیں گے جو انہوں نے کیے. عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، مجاہدہ. یہاں تو ہمارے وظیفے پورے نہیں ہوتے، مقامات کیا ملیں گے؟ 5 نمازیں پوری کر لو اور وظیفے پوری کر لو تو بڑی بات ہے. کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے. راتوں کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، نفس کشی کرتے تھے. جو نفس نے کہا اس کے خلاف عمل کیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ایک دن بخار ہو گیا. ایک ہندو کو، ہندو جوگی جو ان کا بڑا کوئی پاورفل سمجھا جاتا ہے، روحانیت والا سمجھا جاتا ہے ہندوؤں کے، بڑا مذہبی انسان، اس کے اندر ایک تاثیر تھی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بخار کھینچ لیتا. کسی کو بخار ہو تو اس کو سامنے بٹھاتا تھا، اس کو دیکھتا تھا غور سے اور بخار کھینچ لیتا. حضرت کو بخار ہو گیا، لوگ لے آئے، اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، بخار کھینچ لی. آپ نے فرمایا تیرے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا کمال ایسے پیدا ہوا کہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے پانی پی تو میں اسے پیاسا مارتا ہوں. بھوک لگتی ہے کہتا ہے کھانا کھا تو میں بھوکا مارتا ہوں. جو نفس کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میرے اندر یہ کمال پیدا ہو. فرمایا اچھا اب تک نفس کی مخالفت کی ہے؟ جی حضور. کہا یہ بتا اسلام لانے کے لیے نفس کیا کہتا ہے؟ اسلام لانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اب پھنس گیا یہیں پر. منع کرتا ہے نا، ہاں اب ریکارڈ نہیں توڑنا. جب اتنے دن مخالفت کی اب ریکارڈ نہیں توڑنا. اسی وقت کلمہ پڑا مسلمان ہو، ایک بات میں مسلمان کر دی. یہ ہے اللہ کے ولی کی شان. تو یہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں. نفس کہتے ہیں سو جاؤ آرام سے، وہ جاگتے ہیں. کہتے گرم بستر ہے، سردی ہے، سو جاؤ آرام سے لحاف اوڑھ کر. وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہے نفس کی مخالفت. جب وہ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ خالق کائنات بھی ان پر رحم اور رحم کیا رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. اور ایسی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ پھر ان کے درجات و مراتب بلند سے بلند تر ہوتے جاتے. پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اسی کا کام ہوتا. جس کے لیے دعا کر دی
اس کا کام ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان درجات و مراتب کو حاصل کر سکتے ہیں، کیسے؟ کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا کریں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہر شعبے میں خرابی پیدا ہو گئی، کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے کہ جنہوں نے اس چیز کو بدنام کر دیا، اسی طرح راہ طریقت میں بھی ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جنہوں نے اس چیز کو بدنام کر دیا، جو اس کے اہل ہی نہیں تھے وہ بن کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کی کہ اس سلسلے کو بدنام کیا۔ لیکن ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں حاضری دو تو اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرماتے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ان بزرگان دین اولیاء کاملین جو درجات و مراتب حاصل کر چکے، وہ تو مقامات ان کو مل چکے، اگر ہم صرف ان کے قدموں تک پہنچ جائیں یہی ہمارا کمال ہے، یہی ہمارا مقام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، اقطاب، نقبہ، نجبہ، صاحب وقت، جتنے بھی یہ درجات و مراتب ہیں باطنی طور پر آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، صاحب وقت آج بھی موجود ہے۔ ہر شہر میں جیسے گورنر ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، دیگر عہدے ظاہری طور پر ہیں، اسی طرح باطنی طور پر صاحب وقت موجود ہے۔ ہر شہر کا ایک صاحب وقت، اور اس شہر کا انتظام اس کے ہاتھ میں، باطنی طور پر وہ اس کو سنبھالتا ہے۔ تو جب انسان عبادت کر کے کسی مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس باطنی طور پر اس آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اگر اس عبادت، ریاضت، مجاہدہ اس میں مطابقت ہو، یعنی رینک ایک ہو، اب میں آسان کر دوں، ایک ہی رینک ہو تو ملاقات ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کون ہے۔ اور اگر نہیں، یعنی باطنی آنکھ جب کھل جائے گی تو سب کچھ نظر آ جائے گا کہ باطنی طور پر کس کی ڈیوٹی کہاں پر ہے، کون کس مقام پر ہے، کس شہر کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آج کی گفتگو کا حاصل تھا مقام، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ مقام ویسے تو کہتے ہیں جگہ کو، لیکن اصطلاح تصوف میں آداب صوفیہ کی اس منزل کو مقام کہتے ہیں جو بندہ خدا کی طرف سے حاصل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی سارے مقامات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز 5 وقت نماز کی پابندی، پہلی چیز۔ اگر یہی نہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں۔ جب بنیاد ہی نہیں تو عمارت کیسے تعمیر ہوگی؟ بنیاد یہ ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز اپنے وقت پر ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں کہ فجر کی نماز 9 بجے پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز 10 بجے پڑھ رہے ہیں، پوچھو پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی پڑھ رہے ہیں۔ کتنے بجے؟ آنکھ نہیں کھلی، قضا پڑھ رہے ہیں، کوشش کرو تو پڑھ سکتے۔ اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو فجر پڑھ رہے ہیں تو عشاء نہیں پڑھ رہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر لیٹ گئے، پھر تھک گئے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، جو وظائف بتائے گئے ہیں پوری پابندی کے ساتھ اسے ادا کریں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس کا ٹائم ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت ٹائم ادھر ادھر ہو جائے پھر بھی آپ اسے پورا کر لیں۔ اس میں کیا ہے کہ مسلسل آپ پڑھتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوگی، پیر و مرشد کی نگاہ کرم ہوگی، درجات و مراتب ملنے شروع ہو جائیں گے، باطنی آنکھ کھل جائے گی، اور جو باطنی طور پر جو مناظر اور جو چیزیں ہوتی ہیں اس چیز میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ یہ ہے مقام۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارا مقام تو اپنے پیر کے قدموں میں ہے، اگر ہم کوشش کر کے ان کے قدموں تک پہنچ جائیں یہی ہماری معراج، جن کو درجے ملنے تھے مل چکے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مقام حاصل کریں، کوئی مرتبہ حاصل کریں، کوئی روحانی طور پر منصب حاصل کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، کوئی دنیاوی غرض سامنے نہ ہو کہ میں یہ پڑھوں تو لوگ میری عزت کریں، میں یہ پڑھوں تو فلاں چیز مجھے مل جائے، میں یہ وظیفہ پڑھوں تو فلاں چیز مجھے مل جائے، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی رضا مجھے مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مجھے مل جائے، صرف یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور پھر پڑھنا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں درجات و مراتب تو خود بخود مل جائیں۔ اور یہ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے
کہ ہمارے پاس میرٹ نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے بزرگوں کی سفارش ہمارے پاس انشاءاللہ یہ سفارش کریں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر و مرشد اور تمام بزرگان دین، اہل سلسلہ، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔